نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور پیروں کو خدا بنا لیا ہے اور مسیح ابن مریم کو بھی۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی دینی پیشواؤں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی دینی پیشواؤں کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے دینی پیشواؤں کے خلاف قرآن مجید کی کوئی آیت آ رہی ہے، حدیث آ رہی ہے، مطلب وہ قرآن و حدیث پر اپنے دینی پیشواؤں اور پیروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، کیا یہودیوں نے اپنے احبار علماء کی اور عیسائیوں نے اپنے رہبان گرجا گھر میں رہنے والے علماء کی عبادت کی تھی، اور اس آیت کی کیا توجیہ ہے؟ انہوں نے کہا انہوں نے اپنے علماء کی عبادت نہیں کی تھی، لیکن جب وہ ان کے لیے حرام کو حلال کر دیتے تو وہ اس کو حلال کہتے، اور جب وہ ان کے لیے حلال کو حرام کر دیتے تو وہ اس کو حرام کہتے تھے، اور یہی ان کا اپنے علماء کو خدا بنانا تھا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت میری گردن میں سونے کی سلیب تھی، آپ نے فرمایا اے عدی، اس بت کو اتار کر پھینک دو۔ میں نے آپ سے اس آیت کے متعلق پوچھا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ آپ نے فرمایا وہ اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ کسی چیز کو حلال کر دیتے تو وہ اس کو حلال کہتے، جب وہ کسی چیز کو حرام کر دیتے تو وہ اس کو حرام کہتے۔ قرآن مجید کی اس آیت اور اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مقابلے میں کسی دینی پیشوا کے قول کو ترجیح دینا اور اس پر اصرار کرنا اس دینی پیشوا کو خدا بنا لینا ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث کے مقابلے میں اپنے کسی دینی پیشوا کے قول کو ترجیح دینا اس کو رسول کا درجہ دینا ہے۔ اس گمراہی کا کلہ کما کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے قول کے خلاف کوئی حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ فرمایا جب میرے قول کے خلاف کوئی حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ اور امام شافعی نے فرمایا اگر میرے کسی قول کے خلاف کوئی حدیث مل جائے تو فرمایا میرے قول کو دیوار پر مار دو اور اس حدیث پر عمل کرو۔ آپ نے فرمایا میرے قول کے خلاف اگر کوئی حدیث مل جائے تو میرے قول کو دیوار پر مار دو اور اس حدیث پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے متقدمین فقہا پر رحمت نازل فرمائے، انہوں نے کتنے مسائل میں ائمہ کے اقوال کے خلاف حدیث پر عمل کیا ہے اور اس گمراہی کی جڑ کاٹ دی ہے۔ لیکن اس زمانے میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے دینی پیشوا کے کسی قول کے خلاف قرآن و سنت اور حدیث کتنا ہی کیوں نہ پیش کیا جائے، وہ اپنے دینی پیشوا کے قول کے ساتھ چمٹا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا قرآن کی آیت اور یہ حدیث ان کو معلوم نہیں تھی اور وہ قرآن اور حدیث کو تم سے بہت زیادہ جاننے والے تھے۔ امام عبدالبر مالکی متوفی 463 ہجری نے متعدد اسانید کے ساتھ عتیبہ اور مجاہد سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہر شخص کا قول قبول بھی کیا جاتا ہے اور ترک بھی کیا جاتا ہے۔ آپ نے قول فیصل بات فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہر شخص کا قول قبول بھی کیا جاتا ہے اور ترک بھی کیا جاتا ہے۔